جنت کی خواتین کی سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوانان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے۔ اس کلپ کے اندر واضح طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صالحہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کا لقب دے کر معاذ اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ایک سبقت لسانی نہیں یا غیر ارادی بولا جانے والا اچانک جملہ نہیں، یہ کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھا گیا، پھر کمپوز کیا گیا، پروف ریڈنگ کی گئی، پھر اس وزیر نے اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کے لیے یعنی جو قانونی کارروائی ہوتی ہے اور پھر اس پر دستخط، اور وہ دیکھ کر پڑھ رہا تھا، اور پھر صرف ام الانبیاء ہی نہیں کہا بلکہ اس کا پھر ترجمہ کر کے بھی واضح کر دیا کہ کا جو معنی ہے عرف میں شریعت میں وہ اسی کو مراد لے رہا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص حق کو باطل سے ملانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ان پڑھ شخص تھا اور بے خبر تھا اور اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گئے۔ ایسی تعویل 100% مردود ہے۔ یہ لفظ جان بوجھ کے بولے گئے، یہ لفظ کیا مطلب رکھتے ہیں اور کتنا بڑا حملہ ہے ختم نبوت پر، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک فرقے کا مذہب ہے جس پر یہ لفظ لکھے گئے اور پھر یہ لفظ بولے گئے جو ایک قادیانی کا جرم ہو، جرم ہے، اس سے کہیں بڑا ان لفظوں کے مطلب سے قائل پر جرم لازم آتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک نبی کی ولادت کا امکان ماننا، ولادت کو جائز سمجھنا، ولادت کا تصور رکھنا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے، وہ قرآن کا باغی ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت ایک شخص کا تصور کرنا اس سے ایمان لٹ جاتا ہے، یہاں تو صرف تصور ہی نہیں پیش کیا جا رہا بلکہ واقعے میں سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبیوں کی ماں کہا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں تو آپ جن کی ماں ہوں گی وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی ولادت مانی جائے گی نفس الامر میں واقعی طور پر، اور پھر ان کو کہا نبی جا رہا ہے۔ قادیانی کافر ہے پاکستان کے آئین کے مطابق، جرم کیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص یعنی ایک نبی کی ولادت کو اس نے جائز سمجھا اور کہا کہ یہ نبی ہے، وہ کافر ہے بالیقین۔ تو جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبیوں کو مان رہا ہے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا، قادیانی کے کفر سے بڑھ کر اس کا کتنا بڑا کفر ہوگا۔ یہ اسمبلی میں ناصر حسین شاہ نامی شخص کا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہنا یہ محض اتفاق نہیں، اس کے پیچھے ایک فرقے کا نظریہ ہے، مسلک ہے، عقیدہ ہے۔ ان کے نزدیک جو 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں اور معصومیت ان کے نزدیک نبوت کے ہم معنی ہے۔ اس بنیاد پر جہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب وہ ام الائمہ ذکر کرتے ہیں، اسی کی جگہ انہوں نے ام الانبیاء ذکر کیا ہے،
اور یہی ان دنوں میں ہماری جنگ چل رہی ہے. جب نبوت کے معنی میں معصومیت لے کر ان لوگوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسئلہ فدق میں معصومہ کہا تو ہم نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے اس کا آگے جواب دیا، جس پر ایک شور و غوغا اٹھا. اور آج میں مذمت کرتا ہوں ان تمام پیروں، مولویوں اور ان تمام ذاکروں اور جاہلوں کی کہ جو جہاں توہین ہوئی نہیں تھی وہاں توہین کی ایف آئی آریں کٹوانے پر پھر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور جہاں ختم نبوت پر قادیانیت سے بڑا حملہ ہوا وہاں سب کی زبانیں گنگ ہیں. جو لفظ سیدہ طیبہ طاہرہ کے لحاظ سے ہم نے بولے، اگر کوئی دعوے دار ہے کہ اس میں توہین ہے تو ہمارے سامنے آئے ثابت کرے. وہاں توہین نہیں ہے تو شور کیوں ہے؟ پیچھے ایرانی سوچ ہے. اور اب جہاں توہین ہوئی وہاں چپ ہیں سارے، کیوں نہیں بولے آج تک؟ اور کیوں نہیں بول رہے؟ بلکہ کچھ کالے مفتی تو پہلے ہی اس کی تعویلیں کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، جس نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ختم نبوت پر. تو اس بنیاد پر ایرانی سوچ پر تو سارے بولے، مگر قرآنی اور ایمانی سوچ پر ان لوگوں کو بولنا کیوں نہیں؟ کہ سیدہ پاک کا مقام ختم نبوت سے بڑھ کر ہے. سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء کہہ کر سیدہ کے دل مبارک کو ان لوگوں نے زخمی کیا ہے. گنبد خضرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، آئین پاکستان سے انحراف کیا ہے، قرآن سے بغاوت کی ہے. اور اتنے دنوں میں نہ قانون حرکت میں آیا ہے، نہ کسی مفتی کی زبان حرکت میں آئی ہے، اور نہ ہی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کہ ان نام نہاد محبوں کی طرف سے جو اس معصومیت کے درجہ میں ان کو مانتے ہیں کہ وہاں اجتہادی خطا بھی جائز نہیں، ان کی طرف سے کوئی سانس ہی کسی کی سنائی نہیں دی. لہذا میں پاکستان کے تمام اداروں سے کہہ رہا ہوں، میں افواج پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں، میں حکومت پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ ناصر حسین شاہ کے ان لفظوں پر جو ام الانبیاء کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادی کے نام کے ساتھ، جو ختم نبوت پہ حملہ ہے قادیانیت سے کہیں بڑا، اور جس کو شیطان قادیانی آج اپنی دلیل بنا سکتے ہیں اپنی شیطانی کے لیے، اس پر ادارے فوراً ایکشن لیں، فوراً. اور سب سے پہلے اسمبلی کی کارروائی سے اس جملے کو حذف کروائیں. اس کے بعد اس وزیر کو اس کے منصب سے ہٹائیں، اس کی سندھ اسمبلی کی رکنیت ختم کریں، اور یہ وزیر اعلانیہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، سارے مسلمانوں سے معافی مانگے، اور نئے سرے سے کلمہ پڑھے، کیونکہ اس کا جملہ بالیقین قرآن و سنت کے مطابق عین کفر ہے. تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے،